نرشما پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹین ایجرز لڑکیوں کو بھی اب ریگولر چیک اپس کی ضرورت ہے۔ کوئی مسئلہ ہو نہ ہو، کھانسی زکام چھینک آئے نہ آئے، ان کو سال میں ایک دفعہ میڈیکل چیک اپ کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ڈاکٹر حنا ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پیڈیاٹرکس راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں اور ہیڈ آف پیڈیاٹرکس ہے ایٹ ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی۔ ڈاکٹر حنا، ویلکم ٹو نرشما پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو۔ یہ آپ جیسے ڈاکٹرز اور ماہرین جو ہے نا، ہم جیسے معصوم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی تھیوری لے کے آ جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی کہ ہماری جو ایڈولسنٹ بچیاں ہیں، جو بلوغت کے عمر سے گزر رہی ہیں، اس میں داخل ہو رہی ہیں، جو بچیاں ٹین ایجرز ہیں، ان کو ہر سال میڈیکل چیک اپ کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی؟ جی، یہ کوئی نئی ایسی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں تو ریگولر فزیکل چیک اپس کا ماحول یا ٹرینڈ ہے۔ پاکستان میں ایسا ٹرینڈ نہیں بن سکا، اور بالکل حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تبھی اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ہم پیڈیاٹریشین اس بات پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ بچے کو چاہے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، شروع سے ہی وقتاً فوقتاً آپ ویکسینیشن کے لیے جائیں، یا ویسے بھی آپ بچے کو اس کی گروتھ کی مانیٹرنگ کے لیے ضرور ڈاکٹر کے پاس وقتاً فوقتاً لے کر جائیں۔ اسی طرح جو بچے بلوغت کی عمر سے گزر رہے ہیں، ان کا سال میں کم از کم ایک مرتبہ طبی معائنہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ عمر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کی زندگی میں، کیونکہ اس میں جسم میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جو اس کو آنے والے چیلنجز، جو آنے والا وقت ہے جب اس نے ایڈلٹہڈ میں قدم رکھنا ہے، بالغ ہونا ہے، اور اس کے بعد بچی ہے جیسے اس نے فیوچر میں ماں کا رول ادا کرنا ہے، اس کے لیے اس کو یہ جسمانی تبدیلیاں ضروری ہیں اور اس کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ تو اگر اس دور میں بچے کو کوئی غذا کی کمی ہے، یا بچے کی گروتھ کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو اس کے اثرات اس کی آئندہ تمام زندگی پر پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کم از کم، اور وہ بھی ایٹ لیسٹ ہے، ورنہ اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ انیمیا کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایڈولسنٹ گرلز ہیں ان میں انیمیا کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو عام الفاظ میں کہیں تو خون کی کمی۔ اس کی ذرا ہمیں تفصیل بتائیے۔ جی، خون کی کمی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے سب سے کامن کہ انٹیک کم ہے، یعنی جو خوراک ہے اس میں فولاد یا آئرن کا تناسب اتنا نہیں ہے جتنا جسم کو ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ بلوغت کے دور میں چونکہ گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اس لیے جسم کی ریکوائرمنٹ بھی ہر نیوٹرینٹ کے لیے، یا جتنے بھی غذائی اجزاء ہیں ان کے لیے جسم کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے۔ تو جتنی پہلے ضرورت پوری ہو رہی تھی جتنی خوراک سے، وہ اب پوری نہیں شاید ہو پا رہی۔ ہمارے بچے عام طور پہ گوشت کا استعمال خوراک میں اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا، چونکہ بلوغت کے دور میں لڑکیوں میں چونکہ ماہانہ جو ماہواری ہے اس کی وجہ سے بھی بلڈ لاس ہوتا ہے، خون کی کمی کی ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور خون کی کمی کو ایڈریس کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آئرن ڈیفیشنسی جسم میں صرف خون کی کمی تو ایک ہمیں لگ رہا ہے نا کہ علامت ہے، اس کے علاوہ سستی، ذہن کے جو برین کی فنکشننگ ہے وہ بھی اس کی کمی سے سلو ہو جاتی ہے، اور بچے کی گروتھ پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، آئیڈیلی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ کتنے عرصے کے بعد ینگ بچیوں کو، ایڈولسنٹ بچیوں کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کے جانا چاہیے؟ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم، یا 1 مرتبہ۔ اور وہ کیوں ضروری ہے، اس میں ہر وزٹ پہ بچوں کی ہائٹ، ویٹ اور ان کا ایک کمپلیٹ چیک اپ، جس میں ان کے جسم میں کسی غذائی اجزاء کی یا خوراک کی کمی تو نہیں ہے، اس کے لیے ایک ان کا معائنہ، جس میں خون کی کمی کے لیے ڈاکٹر کچھ خاص طریقے ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پروٹین کی کمی کے لیے بچے کو دیکھنا ضروری ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی بہت کامن ہے، اس کے لیے بھی بچے کا معائنہ ہونا چاہیے۔ اس سارے پروسیس میں، میڈیکل چیک اپس میں، اگر بچی کا پتہ لگ جائے کہ جی انیمک ہے، یا وٹامن ڈی کی کمی ہے، یا کسی بھی نیوٹرینٹ کی اس میں کمی ہے، اور اس کو ایڈریس کر لیا جائے، تو یہ آگے چل کر جب وہ بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، وہ ماں بننے کے عمل سے گزرے گی، تو اس سارے پروسیس میں کتنا فائدہ ہوگا اس سٹیج پہ ان چیزوں کو پکڑ کے ان کو ایڈریس کر لینے کا؟ دیکھیے، عموماً جو غذائی اجزاء کی کمی ہے وہ یکدم تو نہیں ہوتی ہیں، ایک پہلے سے باڈی کے اندر کچھ سٹورز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچے کی پہلے سے ہی جسم ان نیوٹرینٹ سے ڈپلیٹڈ ہے، یا اس کے جسم میں یہ نیوٹرینٹ موجود نہیں ہیں،
تو اگر آپ پریگننسی کے دوران اس کو بہت اچھی خوراک دے بھی دیں گے تو جو کمی اس کی پہلے جسم میں رہ گئی ہے وہ 100% تو پوری نہیں ہوگی. اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ جو بچہ ماں کے اندر پرورش پا رہا ہے اس کو ساری خوراک وہ اپنی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے. تو یہ اس کمی صرف ماں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ بچے کی بھی نشو و نما پھر اس میں متاثر ہوگی. تو یعنی کہ یہ چیک اپس جی یہ بہت ضروری ہیں ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے. یہ چیک اپس تقریباً 10-12 سال کی عمر سے ہی ریگولر یہ چیک اپ شروع ہو جانے چاہیے. اچھا ڈی ورمنگ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ڈی ورمنگ ہوتی کیا ہے اور اس سے ایک ٹین ایج بچی کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں چونکہ انفیکشنز بہت کامن ہیں, اسی طرح ورم انفیسٹیشن یا پیٹ کے کیڑے ایک بہت عام مسئلہ ہے جو عام طور پہ پراپر ہائیجین یا ہاتھوں کی صفائی, ہاتھ دھوئے بغیر کھانا تیار کرنے, کھانا استعمال کرنے, یا پھر کچھ صورتوں میں پانی اس کا ذریعہ بنتا ہے جسے بوائل نہیں کیا گیا ہوتا. تو ان پیٹ کے کیڑوں کی موجودگی سے انیمیا بہت زیادہ ورسن ہو جاتا ہے کیونکہ جو یہ کیڑے موجود رہتے ہیں وہ اپنی خوراک, پھر جو خوراک بچہ لے رہا ہے اس میں سے بہت سا حصہ خوراک کا اور جو امپورٹنٹ اجزاء ہیں, نیوٹرینٹ ہیں, وہ تو کیڑوں کی نظر ہو گیا ہے. تو اس طرح بچے کے اندر ان اجزاء کی مزید کمی ہو سکتی ہے. تو اس مسئلے کا حل ایک بہت ہی سمپل میڈیسن ہے جو ہر 6 ماہ بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو آپ دے سکتے ہیں. کوئی سمٹمز ہو نہ ہو ہر صورت؟ جی ہر صورت میں دے سکتے ہیں. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اور وہ بچوں کو خوراک کی کمی سے بچا سکتے ہیں, نیوٹرینٹ کی کمی سے. آپ جیسے ماہرین بہت زیادہ بات کرتے ہیں ان 5 فوڈ گروپس کی کہ وہ ایک بیلنسڈ ہیلدی ڈائٹ کے لیے, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, ایک ایڈولسنٹ ایج سے جو گزر رہے ہیں, ٹین ایجرز جو ہیں, ان کو شامل کرنے چاہیے, خاص طور پہ لڑکیوں کو, بچیوں کو. وہ 5 فوڈ گروپس کیا ہیں؟ جی اس میں ایک تو ہے کاربوہائیڈریٹ جسے اردو میں ہم نشاستہ کہتے ہیں, اور یہ ہماری باڈی کا مین انرجی سورس ہوتا ہے جس سے ہم گروتھ کی انرجی, کام کرنے کی انرجی, فزیکل ایکٹیویٹی, یہ سب کاربوہائیڈریٹ پر منحصر ہوتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ پروٹین ہے. پروٹین زیادہ تر جسم کے جتنے اسٹرکچرز ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوئے ہیں, جیسے ہماری باڈی کی اسکن ہے, مسلز ہیں, ٹیشوز ہیں, یہ پروٹینز ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ فوڈ گروپ ہے وہ ہے فیٹ یا چکنائی, اور اس کے علاوہ باقی پھل اور سبزیاں ہیں, فروٹ, ویجیٹیبلز, دودھ اور دہی, جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہمارے فوڈ گروپس ہیں. اچھا ڈاکٹر حنا, آپ یہ بتائیے کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ اس کے سورسز کیا ہیں, مطلب کون کون سی چیزوں سے ہمیں یہ مل سکتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کئی قسم کے ہیں. ان میں چینی سے لے کے سمپل جو شوگر ہے, میدا ہے, آٹا, یہاں سے لے کے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جس طرح مکئی ہے اور پھل اور سبزیاں, ان سب میں بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتے ہیں. تو یہ اس کی بڑی ویریشن ہے کہ مختلف چیزوں میں یہ پائی جاتی ہے. اب زیادہ جسم کے لیے جو بہتر قسم کی کاربوہائیڈریٹ ہے وہ ہے جو یکدم سے خون کے اندر شامل ہو کے شوگر لیول کو ہائی نہ کرے اور زیادہ دیر تک باڈی میں انرجی کا سورس بن کے رہے. جس طرح آٹا ہے اس میں ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہول ویٹ, دیسی گندم, وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو فائن یا سفید آٹا ہے یا میدا ہے اس کی بجائے. اس کے علاوہ جتنے پھل اور سبزیاں ہیں ان میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم جو اس میں موجود ہوتا ہے وہ فائبر. فائبر کی وجہ سے نظام انہضام کی صحت بھی برقرار رہتی ہے اور اس کی جو نیوٹریشیس ویلیو ہے خوراک کی اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے اور امپورٹنٹ وائٹامنز ہیں جو ان میں پائے جاتے ہیں, ان کا بھی سورس ہوتے ہیں. تو مطلب ہم صرف کاربوہائیڈریٹ کے ایک سورس پہ انحصار کرنا بہتر نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں روٹی, چاول, یہ مین ہمارے اسٹیپل فوڈ اس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ کنزیوم کیے جاتے ہیں نا, تو ان میں بہت زیادہ دوسرے اجزاء موجود نہیں ہوتے. تو ورائٹی آف فوڈ از آلویز بیٹر کہ ہم مختلف قسم کی خوراک استعمال کریں جو سب ڈفرینٹ طرح کے کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ساتھ اجزاء دوسرے بھی پرووائڈ کریں. اور شاید بچوں کو بچپن سے ہی نا ہر طرح کی چیز کا ذائقہ زبان کو چکھانا چاہیے. مجھے یاد ہے ہماری والدہ نے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے تو خیر یاد بھی نہیں ہے, یاد ان دا سینس کہ مجھے بچپن سے پتہ ہے کہ کریلا بہت مزیدار چیز ہوتی ہے, توری ٹینڈا بہت مزیدار چیز ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ نے 2-3 سال کی عمر میں ہی جب بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو ہر طرح کی چیز چکھائی, اور آپ کی جو میموری ہوتی ہے زبان کی, ٹیسٹ بڈس کی, ان کے ساتھ اس کی شناسائی ہو گئی. تو یہ جو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ٹین ایجرز کہتے ہیں نہیں میں نے گوشت نہیں کھانا, اوہ ہمارا بیٹا تو دالیں تو کھاتے ہی نہیں.
ہماری بیٹی کو سبزیاں بالکل پسند نہیں ہیں اور اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی سیریس بات ہے. جی یہ جو آپ نے ورڈ بڑا اچھا یوز کیا شناسائی, اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں کنڈیشننگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کنڈیشننگ ہوتی ہے ٹیسٹ برڈس کی, کہ ان کو ارلی جتنا آپ انٹروڈیوس کروائیں جتنے ڈفرینٹ طرح کے فلیور سے, تو آہستہ آہستہ برین کو ان کی میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس پرٹیکولر خوراک کے لیے بچے کی پسند ناپسند وہ. اور ایک اور چیز بھی جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں کو کوئی ایک چیز پسند نہیں ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو آلو پسند نہیں, ویسے آلو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں, لیکن آلو پسند نہیں, تو جو آپ کی چوائسیز ہیں وہی آپ کے گھر میں نہیں کیونکہ پک رہی ہوتی ہیں, تو بچہ ان سے روشناس نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر آپ کو توری پسند نہیں ہے یا آپ کو کریلا پسند نہیں ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ ایک الگ انسان ہے, وہ الگ ایک انڈیویجول ہے, وہ ایک الگ کائنات ہے. اس کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو ہر چیز سے انٹروڈیوس کریں. بچوں کو ہر چیز سے بالکل انٹروڈیوس کروانا چاہیے. جیسے ہمارے یہ کلچرل ہے نا, کچھ فوڈ پریفرنسز ہیں جو کلچرل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو پاکستانی ڈائٹ ہے نا, اس میں ہم جو پلین کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہماری ڈائٹ اتنی بیلنسڈ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جیسے ایک مائی پلیٹ کا کنسیپٹ ہے, آج کل تو بچیاں خود ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے اور بڑے ویل اویئر ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بچے جو ہیں جو سن رہے ہیں اس وقت, وہ خود دیکھیں مائی پلیٹ. یہ پلیٹ جو ہے یہ ایک استعارہ ہے, جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا استعارہ, کہ 24 گھنٹے میں آپ کی ڈائٹ کے اندر کیا چیز کتنی ہونی چاہیے. اگر ہم اس پلیٹ کو ہاف کریں تو ہاف آف دا پلیٹ شوڈ کنسسٹ آف ویجیٹیبلس اینڈ فروٹس, اور جس میں ویجیٹیبلس زیادہ اور فروٹ کم ہونے چاہیے. اور گرین یا اناج جو ہے وہ 1/4 پلیٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری اگر پلیٹ آپ کنسیڈر کریں تو آلموسٹ 2/3 میں وہ روٹی ہوتی ہے اور 1/4 میں شاید کوئی سالن ہوتا ہے جس میں ڈبو کے ہمارے ہاں روٹی استعمال کی جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ورائٹی آف فوڈ آپ کی پلیٹ میں ہونا چاہیے. ایک ہی طرح کی چیز مسلسل اگر آپ کھائیں گے تو آپ بہت سے اور نیوٹرینٹ جو دوسری فوڈ میں موجود ہیں ان سے محروم کر دیں گے بچے کو. اچھا جی, اب پروٹینز کی بات کریں, پروٹینز کے اچھے سورسز کیا کیا ہیں؟ پروٹین گوشت, میٹ ہر طرح کا, جس میں زیادہ سب سے بہتر جو ویلیو ہے وہ فش, کیونکہ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے اور اس میں بینیفیشل پروٹینز اور فیٹ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چکنائی کے بغیر بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, مرغی کا گوشت, یہ سب اچھے سورس ہیں پروٹین کے. ایک جو یہ کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں یخنی پہ بہت زور دیا جاتا ہے, یخنی میں بہت شاید وہ سمجھا جاتا ہے کہ طاقت ہے, تو یخنی میں زیادہ تر نیوٹرینٹ یا کچھ چند ایک سولوبل فیٹ یا پروٹین موجود ہوتی ہے. اصل جو پروٹین ہے وہ گوشت یا بوٹی کے اندر ہی ہے, تو اس کو بھی ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دالیں پروٹین کا اچھا سورس ہیں. کچھ حد تک پروٹین ہمارے آٹے گندم میں بھی موجود ہوتی ہے. کیلشیم بچیوں کے لیے گروئنگ ایج میں, ٹین ایجر بچیوں کے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں؟ جب ہم کیلشیم کی بات کرتے ہیں تو وائٹامن ڈی بھی اس کے ساتھ, دونوں بڑا انٹر لنکڈ ہیں, کیونکہ یہ بون کی گروتھ کے لیے دونوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر خوراک میں ان دونوں اجزاء کی کمی ہوگی, کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی, تو چھوٹے بچوں میں تو باقاعدہ بعض دفعہ ہڈیوں کے ٹیڑھا ہونے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, جبکہ بڑے بچوں میں بھی ہڈیاں بھری یا کمزور ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایک ایسی خوراک جس میں کیلشیم موجود ہو بچوں کو ضرور دینی چاہیے. اور اس کے جو اچھے سورس ہیں وہ ڈیری پروڈکٹس, دودھ ہے, دہی ہے. ہماری بہت سی آبادی, بلکہ پاکستان کی میجورٹی آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے, جہاں پر یہ چیزیں زیادہ خالص اور بہتر میسر ہیں. لیکن سم ہاؤ اویئرنیس نہیں ہے یا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, فوڈ اویلیبل بھی ہے تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری چوائس کیا ہونی چاہیے, تو اس پہ اتنا نہیں زور دیا جاتا. اسپیشلی ایڈولیسنٹ ایج میں تو یہ ریبیلین بہت زیادہ ہے نا, کہ جی ہم نے دودھ نہیں پینا, یا تو اگر دودھ نہیں بچے پیتے, دہی استعمال کر رہے ہیں, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں لے لیں, تو وہ پنیر استعمال کر لیں, تو یہ بھی اسی طرح ہی بینیفیشل ہیں جس طرح کے دودھ. اچھا, وٹامن ڈی کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے, یہ کیوں ضروری ہوتی ہے گروئنگ ایج کے اندر, اور اس کے سورسز کیا ہیں ادر دین جو آپ نے ڈائٹری انٹیک بتائی؟ ڈائٹ کے علاوہ سن لائٹ, اگین ہمارے ملک میں سن لائٹ تو بہت وافر پائی جاتی ہے, لیکن سن کے ساتھ ایکسپوئر بچیوں کا اسپیشلی کچھ کلچرلی, کیونکہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلتے ہیں, تو اس طرح سے سن لائٹ ایکسپوئر کے فائدے نہیں حاصل کر پاتے. تو سن لائٹ اصل میں وائٹامن ڈی کو کنورٹ کرتا ہے, جو آپ خوراک سے لیتے ہیں اس کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہڈیاں اسی طرح کمزور رہ جائیں گی بچوں اور بچیوں کی.
اور خاص طور پہ اولڈ ایج میں جا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو پرٹیکولرلی آسٹیوپوروسس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اچھا بڑھاپے میں جا کے خالہ جی کو یہ مسئلہ ہو گیا تو چاچو کو یہ مسئلہ ہو گیا, یہ سب آپ نے اس عمارت کی جو بنیاد ہے بالکل اسی طرح کہ گھر کی آپ کنسٹرکشن کے وقت بنیادیں اچھی بنائیں گے تو وہ عمارت زیادہ عرصہ چلے گی, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور اس کے مسائل کم سے کم ہوں گے. انسان کا جسم بھی بالکل ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کے پہلے 15-18 سال جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جتنا اس کی بنیادیں مضبوط بنائیں گے وہ خالہ جی اور چاچو جی کی جو وہ باڈی کی عمارت ہے وہ زیادہ عرصہ چلے گی. یہ بیسک سی سمپل سی بات ہے, اس کو اگر آپ سمجھ لیں, کیونکہ ہم اس وقت جا کے پھر خالہ جی کی ڈائٹ کو جتنا مرضی انشور کرتے رہے ہیں نا جی, لیکن وہ خالہ جی جب 13 سال کی تھیں اور اس وقت اگر کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے باڈی میں تو وہ تب جا کے کور نہیں ہو سکتی. اچھا جی, اب ذرا فیٹس کی بات کرتے ہیں. فیٹس کیا ہیں, کیوں ضروری ہیں, اور ہیلدی فیٹس کا سورس کیا ہے؟ فیٹس بھی اس میں ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں فیٹس کی. کچھ اچھی فیٹس ہیں, کچھ ایسی ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں, اور جیسے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, ہارٹ اٹیک, فالج, ان کا رسک بھی ایسوسیٹیڈ ہے کچھ فیٹس کے ساتھ. لیکن ساری فیٹس بری نہیں ہوتی. کچھ اسپیشلی جو یہ ہم بات کریں اس وقت پرٹیکولرلی بلوغت کی ایج میں جو بچیاں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں, کیونکہ جتنی باڈی کے ہارمونز ہیں ان کے لیے بھی فیٹ ضروری ہے, ہارمونز کی پروڈکشن کے لیے یا ان کی پیداوار کے لیے. اور اس کے علاوہ برین جو ہمارا ہے اس کو بھی کام کرنے کے لیے کچھ فیٹس ہیں جو لازمی چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کے فیٹ ہیں جو باڈی خود نہیں بنا سکتی, وہ لامحالہ ڈائٹ سے ہی جسم کے اندر آئیں گے. تو اچھے سورس جو ہیں فیٹ کے, اس میں گھی سے بہتر ہے کہ آئل استعمال کیا جائے, پلانٹ سورس کے جس طرح ہیں, سویا بین ہے, سن فلاور ہے, اور بٹر, دیسی گھی بہتر ہیں بجائے اس کی جو بناسپتی ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو ڈائٹ میں فش میں آئل ہے موجود وہ بڑا بینیفیشل ہوتا ہے صحت کے لیے. تو ویسے یوزلی پاکستان میں فیٹ کنزمپشن زیادہ ہے, جتنی ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے ہماری پاپولیشن فیٹ اس سے زیادہ استعمال کر رہی ہے, اور زیادہ اس میں جو فیٹ ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے جو کہ جسم میں شریانوں میں جا کے آگے انہیلدی فیٹ ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ہمارے میڈیا پہ, ہمارے ٹی وی ڈراموں میں اور ہمارے شو بزنس میں جو رول ماڈلز ایکٹریسز اور ماڈلز بن کے آتی ہیں ان کا ایک پرفیکٹ امیج ہوتا ہے کہ ہاں جی پتلی دبلی اور بالکل پرفیکٹ, یعنی یہ ایک پرفیکٹ لڑکی ہے. اس کا ہماری ٹین ایج لڑکیوں کی نفسیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے, اور اس سٹیج سے ہی اگر وہ مختلف طرح کی ڈائٹس استعمال کرنے لگ جائیں کہ میں نے اس طرح ہونا ہے اور میں نے وہ پرفیکٹ سائز 0 پہ رہنا ہے, اور جو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں, کیا یہ میری صحیح اسمپشن ہے؟ آپ اس سے ایگری کریں گی یا نہیں؟ جی بالکل. اور صرف ٹی وی ڈراماز نہیں ہیں, اب تو سوشل میڈیا, ٹک ٹاک اور اس طرح کی اتنی ساری چیزیں ہیں جن میں لڑکیاں دیکھتی ہیں تو وہ بھی ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو دس از ویری انہیلدی. آپ کی باڈی کا جتنا آپ کا ہائٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا ویٹ, جو باڈی میس انڈیکس ہے وہ نارمل رینج میں ہونا چاہیے. اگر آپ اچیو کرنا چاہیں گے کہ جی بالکل آپ کی سلم فزیک ہو, تو اس کے لیے آپ اپنی باڈی کو بالکل امپورٹنٹ نیوٹرینٹ سے ڈپلیٹ کر دیں گے, اور پراپر کیلوریز نہ لینے کی وجہ سے جسم میں انرجی کی کمی ہوگی, آپ کی ہائٹ متاثر ہو سکتی ہے, گروتھ, اسپیشلی جو لڑکیاں ابھی اس ایج میں ہیں 10 سے 18 سال کے درمیان, کیونکہ ہائٹ کی بھی گروتھ ہو رہی ہے. تو آپ صرف ویٹ کو دیکھتے دیکھتے آپ باقی جو اپنا برین کی گروتھ ہے, ہائٹ کی گروتھ ہے, اس کو بھی کمپرومائز کر لیں گے, تو یہ بالکل انہیلدی ہے اور اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہر طرح کاربوہائیڈریٹ سے لے کے ہیلدی فیٹ سے لے کے پروٹینز آپ کی ڈائٹ میں سب کچھ ہونا چاہیے. اور یہ جو اسپیشل ڈائٹس ہیں یہ بھی بچیوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو اگر بہت زیادہ کسی کو ماربڈ اوبیسٹی ہے تو اس کے لیے اسپیشل ڈائٹ چارٹ, یا وہ بھی ماہر نیوٹریشنسٹ کی سپرویژن میں ہونا چاہیے, اور وہ ہر انسان کے لیے الگ انڈیویجولائزڈ ہوتا ہے. وہ ایک فارمولا لے کے آپ سب کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. اچھا جی, فورٹیفائڈ آٹا اور آئیڈائزڈ سالٹ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ویسے ہر انسان کے لیے ہی, لیکن خاص طور پہ 10 سال سے 17-18 سال کی بچیوں کے لیے؟
جی چونکہ بچیاں اتنی ہیلدی بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہی، تو ان ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ ہم فوڈ فورٹیفیکیشن کریں. جیسے کہ پاکستان میں اکثر جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے آٹا، وہ فورٹیفائڈ ہے. اسی طرح سالٹ ہے، اس میں آیوڈائزڈ ہے، تو یہ بالکل استعمال کرنا چاہیے. اس سے بہت سی مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز سے بچا جا سکتا ہے ان کے استعمال سے. ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو عام ہمارے ناظرین ہیں ان تک تو پہنچیں، لیکن جو ہمارے شعبہ صحت کے ہمارے بہن بھائی ہیں، جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، نیوٹریشنسٹس ہیں، گائنیکالوجسٹس ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی آپ کی ساری انفارمیشن بہت ہی اہم ہے. کتنا ضروری ہے کہ اس ساری انفارمیشن کو حاصل کر کے ان کے جو آگے کلائنٹس ہیں یا پیشنٹس ہیں یا جو لوگ ان کے پاس اپنے ایئرلی چیک اپس کے لیے آتے ہیں، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ یہ کیسے برج بن سکتے ہیں ہمارے اس وقت جو فالوورز ہیں نرشما پیج کے ایک ہیلدی پاکستان کے لیے؟ جی پاکستان میں ابھی ہمارا جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا سسٹم اتنا آئیڈیل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو کمیونٹی میں سب سے زیادہ تو نزدیک وہ ہوتے ہیں جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں، یا جو ایون ویکسینیشن ٹیمز ہیں ہماری، یا جو ہمارے BHUs اور جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں فار فلنگ ایریاز میں، وہاں پر جو میڈیکل آفیسرز موجود ہیں، وہ سب سے پہلے تو ہماری زیادہ تر پاپولیشن کی ریچ وہاں تک ہے نا. ٹرشری کیئر میں تو کچھ لوگ جو کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کے لیے پہنچتے ہیں، تو ان کی ٹریننگ بھی اس میں بڑی ضروری ہے. اور ان کو اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے کہ ہیلدی ڈائٹری پریکٹسز کیا ہیں. کچھ ہماری میڈیکل ایجوکیشن بھی زیادہ فوکس کرتی ہے بیماریوں پہ، ہمیں ہیلدی بچوں پہ اور ہیلدی ڈائٹ ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پڑھایا سکھایا جاتا، ہمیں زیادہ بیماریوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اصل میں پیڈیاٹرکس اور میڈیسن کی ایک الگ فیلڈ ہے، جیسے کمیونٹی میڈیسن یا کمیونٹی پیڈیاٹرکس یا پریونٹیو پیڈیاٹرکس کہتے ہیں. تو یہ شعبہ ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے اگر لوگ ٹرین ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کی کمیونٹی تک ریچ بہتر ہے، اور اس طرح یہ ساری انفارمیشن لوگوں تک بہتر طریقے سے پہنچ سکتی ہے. اور بہت سارا بڑا رول تو اس میں یہ سوشل میڈیا بھی پلے کر رہا ہے. جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہے، آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل فون، انٹرنیٹ ایکسیس ہے، تو جہاں جہاں پہ یہ انفارمیشن پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ لوگ خود سے بھی ان کی اویئرنیس بڑھے گی کہ ان کو کیسی ڈائٹ لینی چاہیے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں، تو آپ لوگ جو کریکولم اس وقت پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں. یعنی اس کے اندر پریونٹیو سائیڈ اور یہ والی ساری جو ہم نے باتیں کی، اس پہ زور زیادہ ہونا چاہیے. کیا اس وقت نہیں ہے؟ ہماری تھیوریٹیکلی تو ہے پریونٹیو پیڈز جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں پریکٹس ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ٹرینیز وہاں روٹیٹ نہیں ہو رہے دیہات یا جو چھوٹی ڈسپینسریز یا وہاں پہ. میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل ٹریننگ کا بھی کوئی ایسا ماڈل ہونا چاہیے جس میں ان کا ایکسپوئر کمیونٹی کا بھی بہتر ہو. نرشما، کیمپین جب سے شروع ہوئی ہے، آپ پاکستان کے ان ڈاکٹرز میں سے ہیں جو کہ پہلے دن سے ہی پیش ہیں، سو تھینک یو ویری مچ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اس کا آپ کے خیال میں جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا ہمارے نیوٹریشنسٹ ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور یہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے نرشما کو، اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے کانٹینٹ کو زیادہ سے زیادہ سننے، کنزیوم کرنے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی فرٹرنیٹی کو فائدہ ہوگا؟ جی نرشما کیمپین کافی مجھے لگتا ہے کہ اچھا کام کر رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے کچھ ڈاکٹرز کی ٹریننگ سیشنز بھی ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اب تک میرا خیال ہے 4-5 ٹریننگ سیشنز راولپنڈی میں ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے سینئر رجسٹرار لیول کے اور PG ٹرینیز جو پوسٹ گریجویٹ ہمارے ٹرینیز ہیں جنہوں نے مستقبل کے اسپیشلسٹ بننا ہے، ان لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور اس طرح میرا خیال ہے کہ یہی سلسلہ چلتا رہا تو وہ لوگ سیکھ کر آئیں گے، اپنے جونیئرز کو سکھائیں گے، جہاں جائیں گے اس کو اپلائی کریں گے، تو میرا خیال ہے بہت اچھا پازیٹیو چینج ایک کمیونٹی میں آئے گا. دیکھیں جی، غذائیت اور نیوٹریشن تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اور آپ جیسے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پریونٹیو سائڈ پہ آتا ہے، کہ میں تو کہتا ہوں یہ صرف نیوٹریشنسٹ یا گائنیکالوجسٹ یا لیڈی ہیلتھ ورکر کا کام نہیں ہے. اس کے جو بیسکس ہیں وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونے چاہیے، وہ کان، ناک اور گلے کے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونے چاہیے، وہ اسکن اسپیشلسٹ سے لے کے ہارٹ، اور جو اس کے پاس پیشنٹ آئے، یہ 1 منٹ تو ہر ڈاکٹر کو نکال کے بیسک نیوٹریشس ویلیو کے بارے میں، اپنی غذائیت کے بارے میں ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے. صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں بچیں گی. یہ نہیں کہ اچھا یہ صرف گائنیکالوجسٹ یا نیوٹریشسٹ کا کام ہے، اور یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں. آج آپ نے ہمیں جتنی باتیں بتائیں یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے اور اس کے لائف سٹائل کا حصہ ہونی چاہیے.
ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ٹرینیز ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بچہ نمونیا کے ساتھ یا ڈائریا کے ساتھ بھی آپ کے پاس ایڈمٹ ہے تو آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا آپ نے ڈیزیز کا علاج کرنا ہے اور گھر اس کو بھیج دینا ہے. آپ اس کو کمپلیٹ اس کی ایج کے مطابق ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, بچے کا وزن, ہائٹ اس کی عمر کے مطابق ہے یا نہیں ہے, وہ سارے پرابلمس بھی ایڈریس کرنے کی ہم ان کو تربیت دیتے ہیں تاکہ آگے چل کر وہ پیشنٹ بن کے نہ آئیں آپ کے پاس.